بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ابھی میری 250 سے زیادہ ویڈیوز جو ہے نا وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور آپ مجھے اچھا رسپانس بھی دیتے ہیں، اچھا رسپانس ملتا رہے گا۔ میں اور بھی آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آؤں گا، اور یہ بڑی محنت سے میں تیار کرتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم ایک بندہ اگر اپنے معدے کا علاج کرنا چاہتا ہے، اپنے لیور کے بارے جاننا چاہتا ہے، تو اس کو تھوڑی سی انفارمیشن تو ہو۔ ٹیسٹ اپنی جگہ کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اتنا تو پتہ ہو نا کہ جو ہمارا معدہ ہے اس میں کون سی چیزیں ہیں جو ورکنگ کرتی ہیں، اور ہمارا لیور کیا کرتا ہے، کڈنی کیا کرتا ہے، پینکریاز ہمارا کیا کرتا ہے۔ تو ان آرگن کے بارے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، برین کا فنکشن کیا ہے، یہ سارا پتہ ہونا چاہیے۔ تو دوستو، یہ پائلز کی بہترین میڈیسن ہے جس کی ہم بات کرنے لگے ہیں، وہ ہے کولنسونیا مدر ٹنچر میں۔ یہ پائلز کی بہترین میڈیسن ہے۔ پائلز کے ساتھ قبض بھی ہو، یعنی پائلز کی پہلی جو کنڈیشن ہے نا وہ ہے ہی قبض ہے، کانسٹیپیشن، جب فیسچولا کی وجہ سے مریض کی کمر میں درد ہوتی ہے، اور تو پھر بربرس ولگیرس بھی دی جاتی ہے مدر ٹنچر میں۔ اب ہم اس سے جو میڈیسن کا ہے نا، یہ فیمیل میڈیسن ہے، کولنسونیا جو ہے یہ فیمیل میڈیسن ہے۔ اس کا ہم سینٹر آف ایکشن دیکھتے ہیں۔ یہ بڑوں اور بچوں میں قبض کی دوا جو ہے نا سمجھ کے دی جاتی ہے، قبض کو ٹھیک کرتی ہے۔ یہ خونی بواسیری ہو یا پھر موقع ہوں، یعنی پائلز ہوں اور جو ہے نا وہ واٹس ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ قبض بہت زیادہ ہو، تو پھر یہی میڈیسن دی جاتی ہے۔ پائلز جسم سے باہر نکل آتی ہیں، مریض کو ڈیسینٹری ہوتی ہے، ریکٹم میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے، مریضہ میں ریکٹم میں قبض رہتی ہے، اس کو ہوا خارج نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہوا خارج ہوتی ہے تو پھر تھوڑے سا بلڈ بھی آ جاتا ہے، اور سٹول پاس کرنے سے پہلے بھی بلڈ آتا ہے اور بعد میں بھی، اور سٹول سخت ہونے کی وجہ سے وہ جگہ چھل جاتی ہے، جس کی وجہ سے پائلز جسم سے باہر آ جاتی ہیں۔ لیکن اس وقت درد نہیں ہوتی، سم ٹائمز اس کو درد بھی نہیں ہوتی، اور بلیڈنگ ہوتی ہے۔ مریض میں آنتوں کی کمزوری پائی جاتی ہے، یہ کمزور آنتوں کو بوسٹ کرتی ہے یہ میڈیسن کولنسونیا جو ہے نا، یہ میڈیسن بہت اچھی ہے۔ مریض کو لگتا ہے کہ حاجت بار بار اس کو ہوتی ہے، اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ریکٹم میں شیشے ٹھونک دیے گئے ہوں، یعنی اسے لگتا ہے کہ شیشے کے ٹکڑے پھنسے ہوئے ہیں میرے ریکٹم میں، اور مریض کو سٹول میں خون بھی آتا ہے۔ یہ دوا ان کے لیے بھی ہے جو گلے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جیسے گانے والے، شاعری کرنے والے لوگ، یا زیادہ بولنے والے، جیسے ٹیچرز ہیں، یہ پڑھاتے ہیں، پڑھائی کا کام کرتے ہیں، ان کو بولنا پڑتا ہے، گلے کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور جو گویے ہیں، گانا گاتے ہیں، ان میں بھی یہی میڈیسن دی جاتی ہے۔ دوستو، جو لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں، جن کا بولنے کا کام ہے، جیسے ٹیچر ہیں، گانے والے ہیں، تو ان کا گلا خراب ہو جاتا ہے تو یہی میڈیسن دی جاتی ہے۔ اس طرح کے مریض میں ہمیشہ قبض رہتی ہے، یہ کانسٹیپیشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں۔ فیمیل میں مینسز درد کے ساتھ ہوتے ہیں اور خون کے لوتھڑے نکلتے ہیں، تو یہی میڈیسن دی جاتی ہے۔ فیمیل کی شرمگاہ میں خارش ہو اور سوجن پائی جائے تو یہی میڈیسن دی جاتی ہے۔ ساتھ میں نقص ومیکا دینے سے جلدی افاقہ ہوتا ہے۔ مریضہ کو اگر اسی میڈیسن کے ساتھ نقص ومیکا 200 میں دی جائے تو اسے جلدی آرام آتا ہے، اور نقص ومیکا انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو مرچ مسالے زیادہ لیتے ہیں، اور جو مرچ مسالے زیادہ اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں انہی کو یہ جو ہے نا پائلز کی کمپلینٹس ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم ڈوز دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو مدر ٹنچر میں میڈیسن ہے کولنسونیا، تو یہ کتنی دینی ہے۔ 20-25 قطرے، 20 ڈراپ یا 25 تھوڑے سے نیم گرم پانی میں 3 ٹائم دیں گے، اور اس کے بعد یہ جو ہے 2 سے 3 مہینے تک جاری رکھیں گے اس میڈیسن کو۔ اس کے بعد پھر پرہیز لازمی ہے، کیونکہ پرہیز کرنے سے ہی 50% آرام آ جاتا ہے پیشنٹ کو۔ مثال کے طور پہ اگر وہ مرچ مسالے چھوڑ دے، چاول چھوڑ دے اور روٹی کم کر دے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے کھانے کی مقدار بھی ہونی چاہیے، کھانا جو ہے نا وہ کم مقدار میں کھانا چاہیے، بہت زیادہ اوور ایٹنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اوور ایٹنگ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جو آپ کا معدہ ہے اس کے 3 کھانے ہیں، ایک ہوا کے لیے ہے، ایک پانی کے لیے، اور ایک خوراک کے لیے۔ ہم تینوں کو خوراک سے فل کرتے ہیں تو پھر پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنا
آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔